بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 567 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ So let's start the episode number 567 of English بول چال۔ ویورس، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورال سینٹینس نمبر 4131۔ کیا آپ اپنے خاندان کی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ سروے ہو گیا یا کسی نے سوال پوچھا کہ کیا آپ اپنے خاندان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتے ہیں؟ Do you take good care of your family? Do you take good care of your family? کیا آپ اپنے خاندان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتے ہیں؟ اچھا ویورس، یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ سپوز جب یہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، فقرہ دیکھتے ہیں، تو آپ بھی ساتھ یہ نوٹ کیا کریں، پڑھا کریں، Do you take good care of your family? ڈو یو ٹیک گڈ کیئر آف یور فیملی؟ تو یہ 4-5 دفعہ جب آپ بولیں گے، پھر اس کے بعد خود سے الگ سے لکھ کے دیکھیے گا۔ لکھنے کے بعد 2 دفعہ لکھیے گا، 3 دفعہ لکھیے گا۔ اس کے بعد اس کو جب آپ بولیں گے تو وہ آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ جس طرح آپ اپنی ایک نیچرل لینگویج میں بول رہے ہیں، کیونکہ اس کی پریکٹس کرتے کرتے ڈو یو ٹیک گڈ کیئر آف یور فیملی، ڈو یو ٹیک گڈ کیئر آف فیملی 3-4 دفعہ بولیں گے تو پھر یہ آپ کی زبان کے اوپر یہ فکرے اس طرح کے چڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جی کہ کیا آپ اپنے خاندان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہیں؟ ڈو یو ٹیک گڈ کیئر آف یور فیملی۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 2۔ مجھے اپنے کیے پر افسوس ہے، میں اپنے کیے پہ نادم ہوں، مجھے اپنے کیے پہ جو ہے وہ شرمندگی ہے، کوئی اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے فکرے میں۔ مجھے اپنے کیے پر افسوس ہے۔ اب یہ فکرہ آپ 2 طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ آئی ایم سوری فار وٹ آئی ڈیڈ، آئی ایم سوری، مجھے افسوس ہے، فار وٹ آئی ڈیڈ، جو میں نے کیا، ماضی کی بات ہے۔ اور اگر ابھی کیا ہے تو پھر آپ یہاں پہ پریزنٹ پرفیکٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ آئی ایم سوری فار وٹ آئی ہیو ڈن، یعنی اگر ابھی کیا ہے تو اس جو حال کے ساتھ منسلک ہے، اور اگر ماضی میں کیا ہے تو پھر یہ جو فکرہ آپ کے سامنے ہے وہ بول سکتے ہیں، آئی ایم سوری فار واٹ آئی ڈیڈ، مجھے اپنے کیے پہ افسوس ہے، میں اپنے کیے پہ نادم ہوں۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 3۔ میں اس کے منصوبوں سے آگاہ نہیں تھا۔ اب وہ مجھے دھوکہ دے کے چلا گیا، میرے پیسے لے کے چلا گیا، مجھ سے کوئی دغا کر گیا، مجھے جو ہے وہ، یعنی میں پھر اس کی بات یہ کہوں گا کہ میں اس کے منصوبوں سے آگاہ نہیں تھا۔ وہ اس کا ایک منصوبہ نہیں تھا، 2 نہیں تھے، منصوبے تھے، تو میں اس کے منصوبوں سے آگاہ نہیں تھا۔ آئی ایم آگاہ نہیں تھا، آئی واز ناٹ اویئر آف ہز پلانس۔ اگر ہوتا ہے کہ میں اس کے منصوبوں سے آگاہ نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اویئر آف ہز پلانس، میں اس کے منصوبوں سے آگاہ نہیں تھا، آئی واز ناٹ اویئر آف ہز پلانس۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 4۔ میں انہیں احساس ضرور دلاؤں گا۔ اب کس بات پہ احساس دلاؤں، کیونکہ یہ فقرہ جو ہے وہ انکمپلیٹ لگ رہا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی کس چیز کے اوپر احساس، لیکن یہ فقرہ اتنا ہے کہ میں انہیں احساس ضرور دلاؤں گا۔ I will definitely make them realize، I will definitely make them realize، میں انہیں یہ ضرور جو ہے وہ باور کراؤں گا، احساس دلاؤں گا۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 5۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹرین کتنے بجے روانہ ہوتی ہے؟ ڈو یو نو what time this train leaves؟ اچھا یہ ویورس، یہاں پہ ایک چیز بتانے والی ہے کہ یہ جو ہے اس میں انڈائریکٹ کویسچن بھی لگا ہوا ہے۔ what time this
train leaves. انڈائریکٹ کویسچن میں آگزیلری ورب نہیں آتا. تو کئی غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح فکرہ بنا دیتے ہیں ڈو یو نو واٹ ٹائم ڈز دس ٹرین لیو. واٹ ٹائم ڈز دس ٹرین لیو. تو یہ تو پھر کویسچن بن گیا, کویسچن کے اندر کویسچن بن گیا. تو یہ فکرہ ہے جی, فکرہ شروع ہی کویسچن سے ہو رہا ہے, ڈائریکٹ کویسچن سے. ڈو یو نو, کیا آپ جانتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے واٹ ٹائم ڈز دس ٹرین لیوز, اس میں آپ نے اس کو اسٹیٹمنٹ کی جو ہے وہ شکل دینی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹرین کب روانہ ہوتی ہے یا کتنے بجے روانہ ہوتی ہے. ڈو یو نو واٹ ٹائم دس ٹرین لیوز. تو یہ فکرہ ذرا نوٹ کیجیے گا. اس طرح کے فکرے امتحان میں بھی بڑے آتے ہیں, کامن مسٹیک میں بڑے آتے ہیں, بولنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک لیکچر میں بناؤں گا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کویسچن میں, کہ انڈائریکٹ کویسچن اور ڈائریکٹ کویسچن میں کیا فرق ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 6. میں اس قسم کے رویے کو برداشت نہیں کروں گا. یہ ایک باس جو ہے وہ اپنی میٹنگ میں کہہ رہے ہیں, یا کوئی جو ہے وہ منسٹر اپنے ڈپارٹمنٹس والوں کو کہہ رہا ہے کہ میں اس قسم کے رویے کو برداشت نہیں کروں گا. اکثر آج کل جو ہے وہ جو پولیس افسران ہیں وہ اپنے جو متحد افسران ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اس قسم کا رویہ برداشت نہیں ہوگا, عوام سے کسی بھی طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے, میں اس قسم کے رویے کو برداشت نہیں کروں گا. I will not tolerate this kind of behavior. I will not tolerate this kind of behavior. اگر اس میں تھوڑی سی اور مزید جو ہے وہ ڈالنا ہو, جو ہے وہ emphasize کرنا ہو, زور دینا ہو, تو at all بھی فکرہ ٹھیک ہے. I will not tolerate this kind of I will not tolerate this kind of behavior. میں اس قسم کے رویے کو برداشت نہیں کروں گا. I will not tolerate this kind of behavior. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 7. اس نے مجھے بیرون ملک بھیجنے سے انکار کر دیا. اب کیا وجہ ہے, ویزا نہیں مل رہا, یا کیا وجہ ہے جس وجہ سے اس نے مجھے بیرون ملک بھیجنے سے انکار کر دیا. ہی ریفیوزڈ, یعنی اس نے انکار کر دیا, ماضی کی بات ہے. ٹو سینڈ, بھیجنے سے, می, مجھے, ابراڈ, بیرون ملک. ہی ریفیوز ٹو سینڈ می ابراڈ, اس نے مجھے بیرون ملک بھیجنے سے انکار کر دیا. ہی ریفیوزڈ ٹو سینڈ می ابراڈ, اس نے مجھے بیرون ملک بھیجنے سے انکار کر دیا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 8. میں اسے کبھی اندر نہیں آنے دوں گا. میں اسے کبھی نہیں آنے دوں گا, یا میں اسے کبھی اندر نہیں آنے دوں گا. I will never let him in. let in جو ہے وہ اس کا میننگ بنے گا کہ اندر آنے دینا, کمرے میں آنے دینا, مکان میں آنے دینا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ میں اسے کبھی اندر نہیں آنے دوں گا. I will never let him in. I will never let him in. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 9. اس نے مجھے تمہاری کتابیں دینے سے انکار کر دیا. یعنی میں گیا, میں نے کہا بھئی اسلم کی جو ہے یا اکبر کی یا ارشد کی کتابیں مجھے دے دو. اب اس نے نہیں دی, تو پھر میں نے اسے آگے بتایا کہ اس نے مجھے تمہاری کتابیں دینے سے انکار کر دیا. میں تو لینے گیا تھا کتابیں لینے, لیکن اس نے مجھے تمہاری کتابیں دینے سے انکار کر دیا. تو ایک دفعہ پھر ریفیوزل آ رہی ہے. ہی ریفیوزڈ ٹو گیو می یور بکس. ہی ریفیوزڈ, اس نے انکار کر دیا, ٹو گیو می, دینے سے, یور بکس, تمہاری کتابیں. ہی ریفیوز ٹو گیو می یور بکس, اس نے مجھے تمہاری کتابیں دینے سے انکار کر دیا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 10 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس. مجھے نہیں معلوم کہ کب اس نے خط لکھا. مجھے نہیں معلوم کہ کب اس نے ارادہ چینج کر لیا. مجھے نہیں معلوم کہ کب وہ واپس آ گیا.
مجھے نہیں معلوم کہ کب وہ واپس آئے گا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب واپس آتا ہے۔ I don't know when he wrote a letter. I don't know when he wrote a letter. مجھے نہیں پتا جانے کب اس نے خط لکھ دیا، جانے کب اس نے خط لکھ دیا، یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کب خط لکھ دیا۔ جیسے مرضی آپ ٹرانسلیٹ کریں، مطلب سمجھ میں آنا چاہیے۔ لفظی ترجمہ کبھی بھی ٹرانسلیشن میں جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، نمبر نہیں دیتا۔ جب بھی اب صرف اتنا ہی ہو جائے نہیں معلوم جو کہنے والا ہے، ظاہری بات ہے اسے ہی نہیں پتہ نا، نہیں معلوم کب اس نے خط لکھا، پتہ نہیں اس نے کب خط لکھا، مین کہ جب کہنے والا کہہ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آپ کو تو ریپریزنٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا ہے، تو پھر اس میں مجھے والا لفظ نہ بھی لکھیں تو ٹھیک ہے، معلوم نہیں اس نے کب خط لکھا۔ I don't know when he wrote a letter.